کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ انوکھی انگلیوں کے نشان جو آپ کی شناخت ہیں، کس عظیم خالق کی نشانی ہیں؟ اللہ کی آیت جو ہمارے ہی ہاتھوں میں پوشیدہ ہیں، قدرت کا ایک ایسا شاہکار ہیں جو عقل دنگ کر دے۔ آج ہم دریافت کریں گے ان انگلیوں کے نشانوں میں چھپی رب کی لازوال عظمت کے راز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی نشانیاں چینل کے تمام پیارے ناظرین کو خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر غور کرنے جا رہے ہیں جو ہماری اپنی ذات میں، ہمارے اپنے وجود میں اللہ سبحانہ و تعالی کی قدرت اور حکمت کا ایک ناقابل تردید ثبوت ہے۔ یہ ایک ایسی نشانی ہے جو ہر لمحہ ہمارے ساتھ رہتی ہے، جسے ہم روز مرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں، مگر شاید ہی کبھی اس کی گہرائیوں میں اتر کر خالق کی عظمت کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں آپ کے اور میرے ہم آتما یعنی آپ کے دماغ کی۔ سب کے منفرد فنگر پرنٹس کی ذرا تصور کیجئے۔ آپ نے کبھی اپنے ہاتھ کی ہتھیلیوں اور انگلیوں پر بنی ان باریک لکیروں کو غور سے دیکھا ہے؟ یہ محض لکیریں نہیں ہیں، یہ اللہ کی تخلیق کا ایک معجزہ ہیں۔ آج کے دور میں ہم اپنی شناخت کے لیے، اپنے فون کو کھولنے کے لیے، بینک کے معاملات کے لیے اور یہاں تک کہ سیکیورٹی کے بڑے بڑے نظاموں میں بھی انہی فنگر پرنٹس کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ کتنے منفرد اور قابل اعتماد ہیں۔ لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ یہ انوکھا نظام کیسے وجود میں آیا؟ کون ہے وہ ہستی جس نے ہر انسان کے لیے ایک الگ، ایک منفرد ڈیزائن تیار کیا؟ آئیے آج ہم اسی گہرے سمندر میں غوطہ لگائیں اور اللہ کی ان نشانیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اپنے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کریں۔ ہمارے اس سفر کی پہلی نشانی ہے فنگر پرنٹس کی حیرت انگیز انفرادیت۔ دنیا میں آج تک اربوں انسان پیدا ہوئے ہیں اور اربوں موجود ہیں۔ سائنٹسٹس اور ماہرین بشریات نے لاکھوں کروڑوں فنگر پرنٹس کا مطالعہ کیا ہے، لیکن آج تک ایک بھی ایسا کیس سامنے نہیں آیا جہاں دو مختلف افراد کے فنگر پرنٹس مکمل طور پر ایک جیسے ہوں۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ جڑواں بچے جو جینیٹکلی طور پر ایک جیسے ہوتے ہیں، ان کے فنگر پرنٹس بھی مختلف ہوتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ذرا سوچئے، یہ محض چند لکیریں نہیں ہیں، بلکہ یہ پیچیدہ پیٹرنز ہیں جن میں لوپس، ورلز اور آرچز جیسی شکلیں شامل ہوتی ہیں۔ ان شکلوں کا ہر انسان میں مختلف ہونا، ان کی ترتیب کا منفرد ہونا، یہ اتفاق کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا یہ محض اندھی فطرت کی کارکردگی ہے؟ کیا یہ محض اتفاقات کا نتیجہ ہے؟ اگر آپ کو ایک ہی طرح کے دو پتے بھی درخت پر نہیں ملتے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اربوں انسانوں میں سے ہر ایک کا یہ شناختی نشان اتنا منفرد ہو؟ یہ اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ ایک ایسی ہستی موجود ہے جو ہر ایک کو انفرادی طور پر جانتی ہے، جس نے ایک کو ایک خاص پہچان دی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، بے شک ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے۔ سورہ التین 954۔ یہ بہترین ساخت صرف ظاہری خوبصورتی نہیں، بلکہ اس میں یہ گہرے، منفرد اور پیچیدہ نظام بھی شامل ہیں۔ ہماری اگلی نشانی فنگر پرنٹس کی پیدائش اور ان کا دوام ہے۔ یہ فنگر پرنٹس کب بنتے ہیں؟ کیا یہ پیدائش کے بعد بنتے ہیں؟ نہیں، یہ ہماری ماں کے پیٹ میں ہی بننا شروع ہو جاتے ہیں، عموماً حمل کے 13ویں سے 19ویں ہفتے کے درمیان، اور ایک بار جب یہ بن جاتے ہیں تو پھر پوری زندگی، بچپن سے لے کر بڑھاپے تک، یہاں تک کہ موت کے بعد بھی یہ اپنی اصل حالت میں برقرار رہتے ہیں۔ اگر جلد پر کوئی زخم بھی آ جائے، جب تک کہ وہ گہرا نہ ہو اور درم جلد کی اندرونی تک کوئی نقصان نہ پہنچے، فنگر پرنٹس کا پیٹرن تبادل نہیں ہوتا۔ جلد کے دوبارہ بننے پر بھی وہی پرانا پیٹرن واپس آ جاتا ہے۔ یہ کتنی حیرت انگیز بات ہے! ایک ایسا نظام جو رحمہ مادار کی تاریکیوں میں، ایک ننھے سے وجود میں خود بخود، بغیر کسی شعوری کوشش کے، اتنی پیچیدگی اور پختگی کے ساتھ وجود میں آ جاتا ہے، اور پھر عمر بھر اپنی شناخت برقرار رکھتا ہے۔ کیا یہ محض اتفاق ہو سکتا ہے کہ ایک ایسا ڈیزائن جو اتنا ضروری ہے، وہ خود ہی بن جائے اور خود ہی اپنی حفاظت کرے؟ کون ہے وہ ہستی جس نے اس عمل کو اس قدر کامل بنایا؟ کون ہے جو رحم و مادار کی تاریکیوں میں بھی ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور ہر چیز کو بہترین انداز میں تخلیق دیتا ہے؟ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور علم محیط کا کمال ہے، جو ہر ذرے کا حساب رکھتا ہے اور ہر چیز کو ایک خاص مقصد کے تحت تخلیق کرتا ہے۔
فنگر پرنٹ صرف شناخت کے لیے ہی نہیں ہوتے بلکہ ان کا ایک عملی مقصد اور افادیت بھی ہے۔ ہماری انگلیوں کی یہ ابھری ہوئی لکیریں، رجز اینڈ ویلیز، ہمیں چیزوں کو بہتر طریقے سے پکڑنے میں مدد دیتی ہیں۔ یہ رگڑ فرکشن کو بڑھاتی ہیں جس سے ہماری گرفت مضبوط ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہماری چھونے کی حس، ٹچ سینسٹیوٹی کو بھی بڑھاتی ہیں۔ یہ لکیریں جلد کے نیچے موجود اعصابی ریشوں کو تحریک دیتی ہیں جس سے ہمیں چیزوں کی ساخت، درجہ حرارت اور دباؤ کو زیادہ بہتر طریقے سے محسوس کرنے میں مدد ملتی ہے۔ ہائے ذرا سوچئے، یہ محض بے ترتیب لکیریں نہیں ہیں بلکہ یہ ایک ایسا ڈیزائن ہے جو باوقت دیگر کئی مقاصد کو پورا کرتا ہے۔ یہ نہ صرف ہماری انفرادیت کا نشان ہے بلکہ ہمارے روزمرہ کے کاموں میں بھی معاون ہے۔ کیا یہ سب کچھ اتفاق سے ہو گیا؟ کیا اندھی فطرت نے یہ سب سوچ سمجھ کر کیا؟ کیا فطرت کے قانون نے یہ طے کیا کہ انسان کو چیزیں پکڑنے کے لیے رگڑ کی ضرورت ہے اور چھونے کی حس کو بڑھانا ہے، لہٰذا وہ فنگر پرنٹس بنا دیں؟ فطرت کے قانون تو صرف یہ بتاتے ہیں کہ چیزیں کیسی کام کرتی ہیں، وہ یہ نہیں بتاتے کہ چیزوں کو کس نے بنایا اور کس مقصد کے لیے بنایا۔ یہ ایک ڈیزائنر کے وجود کا کھلا ثبوت ہے، ایک ایسے ڈیزائنر کا جو ہر چیز کو بہترین انداز میں بناتا ہے اور اس میں حکمت اور مقصدیت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے ان کے لیے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے چارپائی پیدا کیے ہیں، پھر وہ ان کے مالک ہیں۔ سورہ یاسین 36 سے 71۔ یہ آیت ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتی ہے کہ اللہ کی تخلیق میں کتنی حکمت اور مقصدیت پوشیدہ ہے۔ یہاں پر کچھ لوگ یہ دلیل دے سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ محض اتفاق کا نتیجہ ہے، یا فطرت کے اندھے قانون کا عمل ہے، یا لاکھوں کروڑوں سال کے ارتقاء کا نتیجہ ہے۔ آئیے اس نقطۂ نظر کا منطقی جائزہ لیتے ہیں۔ پہلی بات، اتفاق اربوں انسانوں میں سے ہر ایک کے منفرد، مستقل اور فعال فنگر پرنٹس کا اتفاق سے بن جانا یہ شماریاتی طور پر ناممکن ہے۔ اگر آپ 1 ارب بار ایک ہی ڈائس پھینکیں اور ہر بار چھکا آئے تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ اتفاق ہے، بلکہ آپ کو شک ہوگا کہ ڈائس میں کچھ گڑبڑ ہے۔ اسی طرح اتنی بڑی تعداد میں انفرادیات کا اتفاق سے پیدا ہونا عقل تسلیم نہیں کرتی۔ دوسری بات، فطرت کے قانون۔ فطرت کے قانون جیسے کاشش ثقل، حرکیات کے قانون یا جنیات کے قانون، یہ صرف اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ کائنات کیسے کام کرتی ہے۔ یہ کسی پیچیدہ مشین کے ہدایت نامے کی طرح ہے۔ لیکن کیا ہدایت نامہ خود مشین بنا سکتا ہے؟ کیا ہدایت نامہ خود لکھ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ قانون خود نہ تو ذہانت رکھتے ہیں، نہ ارادہ، اور نہ ہی تخلیقی قوت۔ وہ صرف اثرات کو بیان کرتے ہیں، کاٹتے ہیں۔ وہ اس نظام کے خالق نہیں ہوتے جس کا وہ حصہ ہیں۔ اگر ایک خوبصورت پینٹنگ کو دیکھ کر آپ کہیں کہ یہ آرٹ کے قانون کی وجہ سے بن گئی ہے تو یہ مزاحق خیز ہوگا۔ پینٹنگ کو ایک ذہین آرٹسٹ بناتا ہے جو ان قانون کو استعمال کرتا ہے۔ اسی طرح کائنات اور اس کے پیچیدہ نظام، جن میں فنگر پرنٹس بھی شامل ہیں، ایک ذہین خالق کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتی۔ تیسری بات، ارتقاء۔ ارتقاء کا نظریہ یہ وضاحت کرتا ہے کہ انواع وقت کے ساتھ کیسے تبدیل ہوتی ہیں اور ماحول کے مطابق ڈھالتے ہیں، لیکن یہ اس بات کی وضاحت نہیں کرتا کہ یہ انتہائی پیچیدہ ابتدائی حیات کیسے وجود میں آئی، یا فنگر پرنٹس جیسے بنیادی ڈیزائن اصول کیسے پیدا ہوئے۔ ارتقاء پہلے سے موجود جینیاتی مادے پر کام کرتا ہے، یہ خود معلومات کو عدم سے تخلیق نہیں کرتا۔ ارتقاء کے لیے بھی ایک پہلے سے موجود خود کو دہرانے والا نظام کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو پھر وہ پہلا نظام کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس سوال کا جواب یوں دیتے ہیں، کیا وہ بغیر کسی خالق کے پیدا ہو گئے ہیں، یا وہ خود ہی خالق ہیں، یا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ بلکہ وہ یقین نہیں کرتے۔ سورہ الطور 5:3-5-6۔ یہ آیت براہ راست اس بات کی نفی کرتی ہے کہ کوئی چیز بغیر خالق کے وجود میں آ سکتی ہے یا خود اپنی خالق ہو سکتی ہے۔ پاس یہ تمام نشانیاں، فنگر پرنٹس کی انفرادیت، ان کا رحم و کرم دار میں بننا، اور پھر عمر بھر مستقل رہنا، اور ان کا عملی مقصد، یہ سب ایک ہی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ایک ایسی ہستی جس کا علم لامحدود ہے، جس کی قدرت بے مثال ہے، اور جس کی حکمت ہر چیز پر حاوی ہے۔ وہ ہستی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، جو الخالق، تخلیق کرنے والا، المصور، شکل و صورت دینے والا، العلیم، سب کچھ جاننے والا، اور الحکیم، انتہائی حکمت والا ہے۔ ایک ننھی سی انگلی کے سرے پر موجود یہ پیچیدہ ڈیزائن
اس بات کا گواہ ہے کہ اللہ کی قدرت ہر چھوٹی سے چھوٹی تفصیل میں بھی جلواگر ہے۔ کوئی چیز اس کی نظر سے اوجھل نہیں، کوئی ڈیزائن اس کی حکمت سے خالی نہیں۔ یہ صرف ایک مثال ہے، ورنہ ہماری اپنی ذات میں، کائنات کے ہر ذرے میں اللہ کی بے شمار نشانیاں بکھری پڑی ہیں۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم اپنی آنکھیں کھولیں، اپنے دلوں کو بیدار کریں اور ان نشانیوں پر غور و فکر کریں۔ جب ہم ایسا کرتے ہیں تو ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے، ہمارا تعلق اپنے خالق سے گہرا ہوتا ہے اور ہماری زندگی مقصدیت سے بھر جاتی ہے۔ آج کے اس سفر میں ہم نے فنگر پرنٹس کے ذریعے اللہ کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش کی۔ یہ محض جلد کی لکیریں نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ کی قدرت، اس کی حکمت اور اس کی بے مثال تخلیق کا ایک زندہ ثبوت ہے۔ ہر بار جب آپ اپنی انگلیوں کو دیکھیں یا جب آپ اپنا فنگر پرنٹ استعمال کریں تو ایک لمحے کے لیے رک کر اس خالق کائنات کی عظمت کو یاد کریں جس نے آپ کو یہ منفرد پہچان عطا کی۔ یہ نشانیاں ہمیں غفلت سے بیدار کرتی ہیں اور ہمیں یہ احساس دلاتی ہیں کہ ہم ایک عظیم مقصد کے تحت پیدا کیے گئے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی نشانیوں پر غور کرنے اور ان سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید گہری بصیرت اور اللہ کی تخلیقات کے عجائبات کو دریافت کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔